قرآن مجید ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر براہ راست جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے، اور 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید پہلے اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا کہ جس طرح یہ برقیں اور گتے ہیں، اس طرح کتابی شکل میں یہ نہیں تھا، بلکہ جس طرح آیت نازل ہوتی رہی، کسی نے پتھر پر لکھ لیا، کسی نے لکڑی پر لکھ لیا، کسی نے پتوں پر لکھ لیا۔ تو جس طرح جس کے پاس جو چیز میسر ہوتی اس پر اپنی جو ہے آسانی کے لیے وہ لکھ لیتے تھے، تاکہ ہمیں یاد رہے، بعد میں ہمیں دیکھنا پڑے تو آیت ہمارے پاس محفوظ ہو۔ تو اس طرح یہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کفار نے، مشرکین نے سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کو، صحابہ کو، حفاظ صحابہ کو بھیجیں، ہم ان سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تعلیم لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں کو، حفاظ صحابہ، ان کو بھیج دیتا ہوں۔ 70 کے قریب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جو بیر معونہ والے جو لوگ ہیں ان کو جا کر قرآن سکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، غلط بیانی کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 صحابہ کو بھیج دیا، اور جا کر انہوں نے ان صحابہ کو شہید کر ڈالا، ان کو شہید کر دیا۔ تو جب یہ صحابہ شہید ہوئے تو صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اس طرح اگر ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک تو ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا، اور قرآن پاک امت تک، لوگوں تک کیسے پہنچے گا۔ چنانچہ پھر وہاں سے یہ فکر لاحق ہوئی کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں اس کو اوراق کے اندر لکھا جائے، اس کو محفوظ کرنے کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن پاک محفوظ کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں، کہ قرآن کو جمع کرنے والے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، بہت محبت تھی، کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ رات میں نوافل کے اندر پورا قرآن پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں محفوظ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا ہے۔ آج مدینہ کے میوزیم میں وہ قرآن پاک کا نسخہ آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، اور بغیر زیر و زبر کا وہ نسخہ ہے، اور نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں پر بھی وہ نسخہ دیکھ سکتا ہے انسان۔ تو وہ نسخہ آج بھی میوزیم میں جو ہے مدینہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہ لوگ صحیح نہیں مانتے تھے، یہ منافق، بے ایمان، کافر، مشرک، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو بدل دیا، ہم اس لیے قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے۔